نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 144 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ اس وقت ووٹ دینا ضروری ہے یا نہیں؟ اگر کوئی شخص ووٹ نہ دے تو گنہگار تو نہیں ہوگا؟ جواباً عرض ہے کہ جمہوری ممالک میں ووٹ دینا ایک مباح عمل ہے۔ اب یہ دیکھا جائے گا کہ آدمی کس کو ووٹ دے رہا ہے۔ اگر وہ کسی اچھے اور لائق اور ایسے امیدوار کو ووٹ دے رہا ہے جس کا منتخب ہونا ملک اور ملت کے لیے مفید ہے تو یہ اس کا ایک مستحسن عمل ہوگا، اور اگر کسی غلط قسم کے امیدوار کی تائید کر رہا ہے یا غلط جماعت کی تائید کر رہا ہے تو اسی اعتبار سے وہ قصوروار سمجھا جائے گا۔ باقی اپنی ذات کے اعتبار سے ووٹ دینا یا نہ دینا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ مصلحت کا تقاضا یہی ہے کہ اچھے امیدواروں کی تائید کی جائے، اچھی جماعتوں کی تائید کی جائے، کیونکہ جمہوری ملک میں عوام کی سب سے بڑی طاقت ان کی حق رائے دہی یعنی ووٹ کی طاقت ہے۔ اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے اور اپنے ووٹ کو ضائع ہونے سے بچانا چاہیے۔ دیانت داری کے طور پر ایسے افراد کو منتخب کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے جو انصاف پسند ہوں اور جن سے قوم و ملت کے فائدے کی امید ہو۔ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں زلزلہ پیش آیا تو آپ نے زمین پر اپنا درہ مارا اور فرمایا کہ کیا میں تجھ پر عدل اور انصاف قائم نہیں کر رہا؟ جس کے بعد زلزلے کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ تو اس واقعے کا ثبوت کہاں سے ہے؟ جواباً عرض ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ازالۃ الخفا میں بعض شافعی اکابر علماء کے حوالے سے یہ واقعہ نقل فرمایا ہے کہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں زلزلے کا واقعہ پیش آیا تو آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد زمین پر درہ مارا اور فرمایا کہ ٹھہر جا، کیا میں نے تجھ پر عدل و انصاف قائم نہیں کیا؟ حضرت کے اس عمل پر زلزلے کا سلسلہ فوراً رک گیا۔ اس واقعے کی کوئی سند تو ذکر نہیں کی گئی ہے، لیکن اگر یہ ثابت ہو جائے تو اس کا تعلق اولیاء اللہ کی کرامات سے ہوگا، جس میں شرعاً کوئی استبعاد نہیں ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ ایک شخص جو اپنے کو بہت مطالعہ اور علم کا شوقین کہتا ہے، تو اس کا دعویٰ یہ ہے کہ سیدنا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو صدیق اکبر اور سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فاروق اعظم کہنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم تو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ تو کیا ان کی یہ بات درست ہے؟ جواباً عرض ہے کہ صدیق اکبر کہنا یا فاروق اعظم کہنا اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات مراد ہرگز نہیں ہے، بلکہ ان اکابر صحابہ کے نام کے ساتھ ان کی تعظیم مقصود ہے، اور اکبر کہنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ ساری کائنات میں سب سے بڑے ہیں۔
اسی طرح اعظم کہنے سے بھی یہ مراد نہیں ہے کہ ان کی عظمت ساری کائنات پر ہے، بلکہ امت محمدیہ میں ان کو فضیلت اور افضلیت حاصل ہے۔ اس اعتبار سے صدیق اکبر کہنا سیدنا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور فاروق اعظم کہنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو، اس میں شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ جو ہم تشہد میں التحیات پڑھتے ہیں، یہ دراصل شب معراج میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالی سے گفتگو کی یادگار ہے کہ جب پیغمبر علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری دی تو التحیات للہ والصلوات والطیبات یہ پڑھا، تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھا، اور پھر اس کے جواب میں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین پڑھا گیا۔ جواباً عرض ہے کہ اس تفصیل کا کسی بھی حدیث کی کتاب میں اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے، البتہ بعض شروحات حدیث میں اسے نقل کیا گیا ہے، مگر اس میں سند ذکر نہیں کی گئی، رویہ کہہ کر نقل کیا گیا۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور بعض دیگر مفسرین نے بھی اسے نقل کیا ہے، اس لیے اس کے بارے میں کوئی صحیح و مستند روایت موجود نہیں ہے، بس یہ اکا دکا شروحات اور تفسیر کی کتابوں میں اور بعض فقہی کتابوں میں بھی اس کو نقل کیا گیا ہے، اس لیے اس کو حدیث کے طور پر بیان نہ کیا جائے، کیونکہ یہ بات ایسی ہے کہ جو کسی بھی عقلی دلیل سے سمجھی نہیں جا سکتی، اس کے لیے نقل ضروری ہے، اور یہ بیان یا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو اور یا خود پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے ہو کہ ہماری اس طرح سے گفتگو ہوئی ہے۔ جب تک اس طرح مضبوط ثبوت نہ ہو، اسے حدیث کے طور پر پیش نہیں کیا جائے گا۔ سوال کرتے ہیں کہ ایک صاحب جو ایک مسجد کے امام بھی ہیں، انہوں نے اپنے بیانات میں یہ بات زور و شور سے چلا رکھی ہے کہ جماعت دعوت و تبلیغ میں جو چلے 4 مہینے وغیرہ کی ترتیب ہے، یہ سب بدعات میں شامل ہے اور اس کو پابندی سے کرنا درست نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ان کی یہ بات کہاں تک درست ہے؟ جواباً عرض ہے کہ تبلیغی جماعت میں جو چلے 4 مہینے کی ترتیب ہے، اس پر اصطلاحی اعتبار سے فرض یا واجب کا اطلاق تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ ایک جماعت کی انتظامی ترتیب ہے۔ جس طریقے پر ایک مدرسے میں نصاب بنایا جاتا ہے کہ ہر سال یہ کتابیں پڑھی جائیں گی، اتنی مقدار میں پڑھی جائیں گی، اتنے مہینے تک ان کی تکمیل ہوگی، تو یہ بھی کوئی شرعاً واجب یا فرض نہیں ہوتا، بلکہ ایک نظام کو قائم کرنے کے لیے ایک ترتیب بنائی جاتی ہے۔ اسی طرح تبلیغی جماعت میں بھی یہ دنوں کی ترتیب ہے، اگر کوئی اسی حیثیت سے اس پر عمل کرتا ہے کہ ایک انتظامی ترتیب ہے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ ہاں، اگر کوئی اسے شرعاً واجب یا فرض سمجھے کہ اس کے خلاف کرنا جو ہے وہ خلاف سنت قرار دیا جائے یا خلاف شریعت قرار دیا جائے، تو ظاہر ہے اس کی بات غلط ہوگی، لیکن اسے مطلقاً بدعت کہنا یہ قابل اشکال ہے اور درست نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں کہ گفتگو کے دوران یا موبائل پر نعت و تقریر سننے کے درمیان اگر اپنی مسجد کی اذان شروع ہو گئی اور ہم لوگ خاموش ہو گئے اور موبائل بند کر دیا، اذان کے بعد پھر موبائل کھول لیا اور تقریر سننے لگے یا گفتگو کرنے لگے،
اسی درمیان دوسری مسجدوں سے اذان کی آوازیں آنے لگیں تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جواباً عرض ہے کہ پہلی مسجد میں جب خاموش ہو کر کے اس کا کلمات کا جواب دے دیا گیا تو اب بعد میں جو اذان کی آوازیں آ رہی ہیں ان کا جواب دینا کوئی ضروری نہیں ہے، اس درمیان میں گفتگو جاری رکھی جا سکتی ہے۔ سوال کرتے ہیں کیا شوہر بیوی کے انتقال کے بعد اس کا چہرہ دیکھ سکتا ہے اور اس کو ہاتھ لگا سکتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ چہرہ تو دیکھ سکتا ہے لیکن ہاتھ لگانا درست نہیں ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ نکاح پڑھاتے وقت قاضی صاحب نے رجسٹر میں لکھی ہوئی مہر کا ذکر نہیں کیا، بغیر مہر کو بولے ہوئے ایجاب و قبول کرا دیا، تو یہ نکاح منعقد ہوا یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ نکاح منعقد ہو گیا۔ مہر کا ذکر نکاح کے لیے کوئی لازمی نہیں ہے، آپسی رضامندی سے جو بھی مہر طے شدہ ہو یا جو بعد میں طے کر لی جائے اس کا دینا ضروری ہوگا، لیکن نکاح منعقد ہو جائے گا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ سوال کرتے ہیں کہ نکاح مسیار کسے کہتے ہیں اور اس نکاح کا شرعاً کیا حکم ہے؟ نکاح مسیار کا مطلب یہ ہے کہ آدمی نکاح تو کرے لیکن نکاح کے بعد جو بیوی کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اس کا نان نفقہ، اس کے لیے گھر کا انتظام وغیرہ، بیوی اسے پہلے ہی معاف کر دے، گویا بیوی اپنی جگہ پر رہیں، یہ نکاح کرنے والا اپنی جگہ پر رہیں، کبھی کبھار آپس میں مل لیں جا کر کے، اور بعض مرتبہ نکاح مسیار اس شکل میں ہوتا ہے کہ دونوں ساتھ تو رہتے ہیں لیکن دل میں ارادہ ہوتا ہے کہ پوری زندگی ساتھ نہیں رہنا ہے، کچھ عرصے کے بعد ہمیں چھوڑ دینا ہے، دونوں کو پتہ رہتا ہے۔ تو اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ اگر دو گواہوں کے سامنے بلا کسی مدت بیان کیے ہوئے ایجاب و قبول ہوا ہے مہر کے بدلے میں، تو نکاح تو بہرحال منعقد ہو جائے گا، لیکن اس کے بہت سے مفاسد بھی پائے جاتے ہیں، اس لیے کم از کم اس نکاح کو مکروہ قرار دیا جائے گا، کیونکہ نکاح کے اصل مقاصد میں سے یہ ہے کہ اولاد ہو، محض عیاشی مقصود نہ ہو، پھر یہ ہے کہ تازندگی رشتہ کرنے کا ارادہ ہو، پہلے ہی سے اس کو ختم کرنے کا قصد نہ ہو۔ ان سب باتوں کا لحاظ نکاح میں کرنا چاہیے، یہ کوئی کھیل تماشے کی چیز نہیں ہے کہ کر لیا اور ختم کر لیا۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اگر شرائط عقد پائی جائیں تو عقد تو ہو جائے گا لیکن ناپسندیدہ ہوگا۔ پوچھتے ہیں میرا بھائی ڈاکٹر ہے، وہ الٹرا ساؤنڈ اور ایکس رے کے لیے بڑے مریض کو بڑے اسپتال میں بھیجتے ہیں، جس پر اسپتال والے بھائی کو کچھ رقم واپس بھیجتے ہیں، تو کیا اس رقم کا لینا جائز ہے؟ محض بھیجنے پر رقم لینا درست نہیں ہے۔ اگر باقاعدہ ان کے ایجنٹ بن جائیں اور اس مریض کو خود لے کر کے وہاں پہنچائیں اپنے آدمی کے ذریعے وغیرہ، یعنی کوئی عمل پایا جائے، تو متعینہ اجرت لینے کی اجازت ہوگی، ورنہ محض رہنمائی کر دیں کہ فلاں جگہ چلے جاؤ اور پھر اس کا کمیشن آ جائے، یہ شرعاً جائز نہیں ہے، اس سے غریبوں پر بہت بوجھ پڑتا ہے۔ فرماتے ہیں دو فریق میں زمانے قدیم سے کچھ چیزوں میں جھگڑا چلا آ رہا ہے، اسی درمیان فریقین نے ایک حکم آپسی رضامندی سے مقرر کیا کہ وہ دونوں کی باتیں سن کر فیصلہ سنائے، لیکن حکم بذات خود فریقین میں سے ایک کے ساتھ متنازعہ چیزوں میں شریک ہے، تو کیا متنازعہ چیزوں میں شریک شخص حکم بن سکتا ہے اور اس کا فیصلہ معتبر ہوگا؟ اگر دونوں فریق اس کو حکم بنانے پر پہلے سے راضی ہو چکے ہیں
اور بیچ میں کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، تو اگر وہ فیصلہ دیانتداری کے ساتھ کر دے تو اس کا فیصلہ نافذ ہو جائے گا، اگرچہ وہ کسی درجے میں کسی معاملے میں شریک بھی ہو، کیونکہ پہلے دونوں اس پر راضی ہو چکے ہیں۔ اگر پہلے ہی سے راضی نہ ہوں تو بات الگ ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک صاحب کا انتقال ہوا ہے اور تدفین اگلے دن ہونی ہے، کیونکہ بعض لوگوں کے آنے کا انتظار ہے، تو سوال یہ ہے کہ ان کا غسل ابھی کرا کے رکھ دیں یا اگلے دن کرائیں؟ جواباً عرض ہے کہ بہتر تو یہی ہے کہ میت کو جلد از جلد غسل دے کر پاک صاف کر دیا جائے اور بلا وجہ تاخیر نہ کی جائے، لیکن اگر کسی عذر کی وجہ سے دیر ہو اور نماز جنازہ کا وقت مقرر کر دیا گیا ہو تو غسل میں تاخیر کرنے میں بھی شرعاً حرج نہیں ہے۔ باقی بہتر ہے کہ جلدی کی جائے، تجہیز و تکفین میں بھی جلدی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔